الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. 28واں پارہ سورۃ الجمعہ سے شروع کریں گے. سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے اور یہ بھی مسبحات کے اندر آتی ہے، اس لیے کہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے، نہایت مقدس، زبردست اور حکیم. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے. ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے. والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اسکالرز کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 انداز کے اوپر ہیومن ریسورس کو تیار کیا. یہی 4 سٹیپ تھے جس میتھڈالوجی کے تحت ہیومن ریسورس تیار کیا گیا. اور آئندہ بھی جب کبھی ہیومن ریسورس تیار کرنا ہوگا، ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو اسلام کو نافذ کر سکیں اپنی زندگی میں اور زمین کے اوپر اللہ کی، تو ان کے ساتھ بھی تربیت کا معاملہ اسی طرح سے کیا جائے گا تاکہ ہر چیز اسلام کے دائرے میں آ جائے اور ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی. تلاوت کے اندر آٹومیٹیکلی یہ بات آ جاتی ہے. آپ کو پہلے بھی سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی. عرب کے معاشرے میں وہ تلاوت کے اندر، یتلو کے اندر، یقرؤ کے اندر یحفظو آٹومیٹک لیا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، حفظ کرنا عام تھا. تو اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں درست طریقے سے تلاوت کریں، پراپر تجوید کے ساتھ تلاوت کریں، پراپر مخارج کے ساتھ تلاوت کریں، اور تلاوت کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کی میموری کے اندر بھی سیو ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمله اسفارا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بھی کتاب دی تھی اور ان کو بھی یہی کہا تھا کہ اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کو آگے سے آگے پہنچانا. انہوں نے اس کتاب کی موجودگی کو کافی سمجھا اور اس کو برکت حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا. اسے مینول آف گائیڈنس نہ بنایا، اس کو مینول آف ریولوشن نہ بنایا، اپنی زندگی میں اس کتاب کو امام نہیں بنایا. تو آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم نے اپنے لیے اس کتاب کو مینول آف ریولوشن، مینول آف گائیڈنس بنایا ہوا ہے، یا صرف آپ کی اور میرے لیے یہ سورس آف برکت ہے جس کے ذریعے آپ اور میں برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ نے یہاں گدھے کی مثال دی کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو وہ پڑھا لکھا گدھا نہیں بن جاتا. آپ گدھے کے اوپر میڈیکل کی بکس لگا دیں، بھر کے پوری رکھ دیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹر گدھا ہے. وہ بہرحال گدھا اپنی جگہ گدھا ہی رہے گا. مسلمانوں کو بھی کتاب کا علم حاصل کرنا ہوگا تب وہ حامل قرآن بنیں گے. اس کتاب کو نافذ کرنا ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کتاب کو انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب کے لیے استعمال کیا ہے. ورنہ اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا جو اللہ کی ہدایات آنے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں. ان سے کہو اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی.
پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، یہ دوسرا رکوع ہے سورہ جمعہ کا، اس میں جمعے کے احکامات ہیں۔ جب دین اسٹیبلش ہو رہا تھا اس وقت مدینہ کے اندر ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جمعے کے احکامات کیا ہیں۔ آج ہم تو جمعے کے احکامات سے کافی اچھی طرح واقف ہیں۔ ان کو علم دیا گیا تاکہ وہ ایک منظم جماعت بن کے جمعے کی عبادت کو کر سکیں، اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ مدینہ آ کر ہی باقاعدہ جمعے کا نظام جو تھا وہ قائم ہوا تھا۔ نماز ظہر میں جو 4 رکعت ہوتی ہیں، نماز جمعہ میں اس کو 2 میں بدل دیا جاتا ہے، اور 2 رکعت جو ہیں ان کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ علماء کے مطابق اللہ کا ذکر فسعوا الی ذکر اللہ، یہاں ذکر اللہ میں اللہ کا ذکر سے مراد ہے خطبہ، یعنی خطبہ سننا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے خطبہ سنیں۔ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی علم ہوگا، جانو گے تو عمل اچھا کرو گے، اور اچھا علم وہی ہے جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر حلم ہو، جس کے اندر میچورٹی ہو، جو عمل کر کے دکھائے کہ تمہارے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر علم ہے، تمہارا عمل گواہی دے گا۔ تو جمعے کی نماز کے اندر اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والد کو ان سے بات کر کے، ان سے ڈسکس کر کے ان کو جمعے کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے۔ خالی جمعے کی جماعت کے لیے نہیں پہنچا جاتا، جمعے کا خطبہ بھی مسجد میں بیٹھ کر سنا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ کو بتا دیا کہ 2 رکعت کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو، اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ یعنی بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح تمہارا جمعے کا دن جو مبارک دن ہے اس میں عبادت کی ایسی سختی نہیں ہے کہ تم سارا دن اپنے روزی کے لیے نہیں نکل سکتے، تم جمعے کی نماز کے بعد اپنے روزی کے لیے فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ اور اس ذکر کی طرف لوٹو جو ذکر تم دنیا میں رہ کر سکتے ہو۔ یعنی تمہاری نماز کی کنڈیشن تو ہر وقت نہیں رہے گی، تم ہر وقت جائے نماز پر تو نہیں رہ سکتے، لیکن ایک طرح سے حالت نماز تمہاری ایسے رہتی ہے کہ چاہے تم دنیا کا کاروبار کرو یا نوکری کرو یا جو بھی دنیا کا معاملہ نبھاؤ، اس میں تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی کیفیت کو باقی زندگی پر پھیلانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تاکہ باقی زندگی کو بھی انسان تقوی کے ساتھ ہینڈل کرے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ میں جمعہ ہو رہا تھا جس وقت آیات نازل ہوئی اس سے پہلے، اور لوگوں کو جمعے کی خطبے کا، اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ تو ایک قافلہ آیا اتنے میں، اور قافلہ جب آتا تھا تو وہ اونٹوں کے اوپر گھنٹیاں بجاتے ہوئے آتے تھے تاکہ دور دور تک لوگوں کو پتہ چل جائے۔ لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، اونٹوں کی گلوں میں، گھوڑوں کے گلوں میں انہوں نے گھنٹیاں ڈالی ہوتی تھیں۔ تو جب ان کو پتہ چلا کہ قافلہ آیا ہے اور اس کے اوپر بہت سا سامان ہے تو زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس قافلے کی طرف رخ کر گئے تاکہ سامان جلدی جلدی لے لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 مرد اور صرف 7 خواتین رہ گئی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور یہاں آگے مینشن کر دیا کہ تم جس رزق کے لیے بھاگے ہو وہ رزق دینے والا تو اصل میں اللہ ہے۔ تو غور کر لو کہ رزق کی تلاش میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کو نیگلیکٹ نہ کر دینا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ جب آپ کو لگے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے اگر میں دین کے معاملوں کے مطابق، شریعت کے معاملوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی تو کہیں میرا رزق کم نہ ہو جائے، کہیں میرے رزق کا جو ہے مال جو ہے وہ کم نہ پڑ جائے، تو آپ یہ آیت اپنے ذہن میں دہرا لیا کیجئے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تقدیر کے معاملے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جو آپ کے نصیب میں اللہ نے مثال کے طور پر 10 کروڑ لکھ دیے ہیں، اب 10 کروڑ چاہے تو آپ چوری کر کے لیں، چاہے آپ سود کھا کے لیں، چاہے آپ حلال کی کمائی سے لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو آپ کو مل کر رہیں گے۔ ہاں، طریقہ آپ خود اڈاپٹ کریں گی، وہ طریقہ ہی آپ کو اس ول پاور کی وجہ سے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بننے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جتنا اللہ نے دینا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو انسان ایمان رکھے اور اس کے حلال کمانے کی کوشش کرے۔ سورۃ المنافقون منافق کے نام پر ہے، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ہاں، اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جثے یعنی ان کا ڈیل ڈول، ان کی فزیکل جو باڈی ہے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ منافقین کے لیے آتا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں جو میجورٹی منافقین تھے وہ ایلیٹ کلاس سے تھے، پڑھے لکھے خوشحال گھرانوں میں سے تھے، کھاتے پیتے گھرانوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن ابئی کے لیے آتا ہے کہ دیکھنے میں فزیکلی بہت ہی خوبصورت انسان تھا، بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی کا شخص تھا، اور جب بات کیا کرتا تھا تو لوگ بڑے غور سے اس کی بات سنا کرتے تھے، بڑے عمدہ طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر کے بات کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تم ان کے بظاہر جو تمہیں فیچرز نظر آتے ہیں، جو ان کی کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں، جو ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس سے مروب نہ ہو جانا، بولنے سے ان کے اٹریکٹ مت ہو جانا، مگر اصل میں یہ کیا ہے؟ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ یعنی لکڑی، مومن کو کس سے مثال دی جاتی ہے؟ مومن کو تشبیہ دی جاتی ہے درخت سے، کھجور کے درخت سے یا درخت سے، درخت جو اپنی زمین کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اور کل خیر کا مالک ہوتا ہے، اور لکڑی کے کندے جو دیوار پر لٹک رہے ہوں ان کو درخت سے ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں قلت خیر ہے۔ لکڑی کو آپ دیکھیں، منافق جو ہے بالکل اس لکڑی کی طرح ہوتا ہے جس کو درخت سے کاٹ دیا گیا ہو، اگر لکڑی پر پانی پڑے تو لکڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس منافق کے اوپر قرآن کی بارش برستی ہے تو اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر اور کرپشن آ جاتی ہے، اور سڑتا اور زیادہ یہ خراب ہوتا ہے۔ لکڑی کی ایز سچ اگر آپ اس کو ڈیمپ جگہ پہ رکھ دیں تو کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی بالکل لکڑیوں کی طرح ہے، لکڑی اتنی سخت کہ جس کے اندر کوئی چیز ایبزارب نہ ہو سکے۔ جب قرآن ان پر برستا ہے تو قرآن کی رمق ان کے دل کے اندر نہیں جاتی، جبکہ جب پانی برستا ہے تو درخت کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں۔ درخت گرو کرتا ہے، درخت پر پھل لگتے ہیں، درخت کے پھل نہ صرف درخت کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگ اس پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو مومن کی مثال درخت سے دی، اور لکڑی کی مثال جو ہے وہ منافق سے دے دی۔ لکڑی سوکھ جائے کیونکہ درخت سے کٹی ہوئی ہوتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے، اور درخت جو ہرا بھرا ہوتا ہے آپ اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے رہیں اس پر آگ نہیں لگتی۔ لکڑی کی گروتھ نہیں ہے اور درخت کی گروتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ واضح فرق یہاں مومن اور منافق کا بتا دیا، ان کو لکڑی کے کندے کہہ کر۔ ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آواز آتی ہے وہ شاید انہی کے خلاف اٹھائی جاتی ہے، چور کی داڑھی میں تنکا۔ یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے یکساں ہے۔ لن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا۔ کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ان کے اندر لیونگ برننگ فیتھ نہیں رہتا، ان کی روح ان کے دلوں میں دفن ہو جاتی ہے، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دی کرتا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا، حالانکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، حالانکہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنو، کہیں اللہ تعالیٰ لبیک، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دی، اولاد کی محبت، مال کی محبت۔
مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے، مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان محبتوں کو چینلائز کرنا سکھائے۔ ہم اپنی اولادوں سے محبت تو کریں، لیکن اسی کوانٹٹی میں، اسی پرسنٹیج میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرنے کو کہا ہے۔ ایک اسکالر کے لیے آتا ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بتایا، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، یہی سورۃ المنافقون کی تلاوت کر رہا تھا، اور میری چھوٹی سی جو بیٹی ہے وہ 1 سال کے قریب میرے پاس جائے نماز کے قریب بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ کو پتا ہے پہلا بچہ ہوتا ہے تو پہلا بچہ جو ہے انسان اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اس کی تصویریں لیتا ہے، اس کی ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے، اس نے کب بولنا شروع کیا، اس کے کب دانت نکلے، وہ ہر چیز آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ بائی دا ٹائم تیسرے چوتھے بچے کی باری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دانت نکلے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی شادی بھی ہو گئی، اتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے۔ پہلے بچے پر انسان بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے۔ تو ان اسکالر نے بھی یہ بتایا کہ پہلی میری بیٹی تھی، اور جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ہی جائے نماز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تب انسان کا معاملہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیریفرل ویو دیا ہے، ٹیلی ویژن ویو نہیں ہے اس کا کہ صرف سامنے نظر آئے، انسان کو اپنے ارد گرد بھی نظر آتا ہے، چاہے اس کا فوکس جائے نماز پر، اس کی سجدے کی جگہ پر ہو۔ تو کہتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا، اتنے میں میری بیٹی فرسٹ ٹائم، جو کہ ابھی صرف بیٹھتی تھی اور کرال کرتی تھی، اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور کھڑی ہو گئی، اور جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو نماز میں میرے منہ سے نکلا، نماز کے اندر، خوشی کے اندر انہوں نے یہ کہا۔ تو کہتے ہیں اور جب میں زبان سے تلاوت کر رہا تھا، تلاوت میں یہ آیت پڑھ رہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ان کو سمجھ آتی تھی جو اپنی زبانوں سے پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں اگلے ہی لمحے میں نے فوراً اپنا دھیان جو ہے بیٹی سے ہٹا کے نماز میں لگا لیا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز میں کس وقت کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور کس وقت کون سی آیت جو ہے وہ مجھ سے کتنی زیادہ شدت سے بات کر رہی ہوتی ہے، ہم غافل ہو کر نماز پڑھ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اٹیچڈ ہو جائے، اللہ کے دین کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے۔ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تم سے تھوڑا ہی مانگتا ہے، اللہ تم سے زیادہ نہیں مانگتا، خرچ کرو اس کے راستے میں، وہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا۔ قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے، اس وقت وہ کہے اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اب حسرتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ جو دنیا میں موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یعنی اللہ خوب جانتا ہے۔ سورۃ تغابن، تغابن مدنی سورت ہے۔ تغابن کا مطلب ہوتا ہے باہم دھوکہ پہنچانا، باہم نقصان پہنچانا، فراڈ کرنا بھی اس کا مطلب ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، وہ اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے، اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور بڑی عمدہ صورتیں بنائیں۔ اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، سب اس کے علم میں ہے، اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے۔ کون اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہا ہے، کون قربانیاں دے رہا ہے، کون جہاد کر رہا ہے، کون اپنے نفس کی خواہشات کو مار رہا ہے، کون اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے اور اپنی ٹیمپٹیشن کو ایک طرف کر دیتا ہے جبکہ ماں باپ کی بات عین دین ہے۔ اللہ سب دیکھ رہا ہے، اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون پریٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف زبان سے دعوے کر رہا ہے، کون صرف کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف درس قرآن اٹینڈ کر رہا ہے، کون صرف قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے اور عمل میں بالکل زیرو ہے، عمل میں ایوریج پر بھی نہیں آ رہا۔ اللہ سب جانتا ہے، اللہ کے علم میں ہر چیز ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا،
اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق تو وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود۔ یہ آیت اسی کا دل ہلائے گی جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اس سے بے پرواہ ہو گیا۔ واستغنى اللہ، اللہ نہ کرے کہ کبھی اللہ جو ہے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے، اللہ ہم سے جو ہے بے پرواہ ہو جائے۔ جو انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یہ آیت پڑھ کے اللہ کی طرف پلٹ آئے گا کہ جس نے منہ پھیرا اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اللہ بھی اس سے لاپرواہ بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ تم مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے کام کوئی مشکل ہے کہ کیسے اتنے بلین انسانوں میں سے ایک ایک کا عمل اللہ ایک ایک کو سامنے لے آئے گا۔ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ آج کیا مشکل بات ہے، جو ہم یہاں بول رہے ہیں ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک ہمارے معمولی سے دنیا کے بنائے ہوئے کمپیوٹرز کے اندر۔ جو آپ ریکارڈنگ سسٹم آن کر دیں، جو آپ بولیں، آپ سانس بھی لیں گی تو آپ کی سانس بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گی، آپ گلا بھی اپنا صاف کریں گی تو وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گا۔ ہم انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ آپ اپنے ساتھ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کو آن کر لیں، آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی۔ جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے جس کے ہاتھوں میں کل خزانے ہیں۔ تو کہا گیا کہ اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے، بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ کہاں ہے یہ روشنی جو اللہ نے نازل کی ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں، قرآن۔ اللہ ہمیں اس روشنی کی اپنے عمل سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، ہار جیت کا دن بھی اس کے میننگز آتے ہیں۔ کیسے نیکیاں ایک دوسرے کی ایکسپوز ہوں گی، لوگوں کی حقیقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں گی، نیکیاں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوں گی۔ جو سمجھے گا وہ بڑا نیک ہے، ہو سکتا ہے وہ سب سے مفلس قرار پائے جب اس نے دوسروں کی زیادتیاں کی، دنیا کے اندر دوسروں کا حق مارا، اور اپنی نیکیوں کو وہ اپنے سامنے دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھے گا۔ سب اس ایک دوسرے کی فکر میں نہیں، اپنی اپنی فکر میں ہوں گے۔ ہار جیت کا دن، افراتفری کا وقت ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ ہر دوزخی کو اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، وہ بھی جو دوزخ میں ہے اور وہ بھی جو جنت میں تھا، تاکہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے۔ ہر جنتی کو اس کے جنت کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا اور اس کے دوزخ کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا جس سے وہ بچ گیا، تاکہ اس کی خوشی میں، اس کے پلیجر میں اور اضافہ ہو جائے۔ اور اس دن یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ شیطان نے انسانوں کو کتنا دھوکہ دیا۔ ہر چیز اس دن کھل کر واضح ہو جائے گی۔ یوم التغابن اس لیے کہا گیا۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ بتا دیا گیا دوزخ جو ہے اچھی جگہ نہیں ہے رہنے کی، تو پرزور ایمان کی دعوت دے دی گئی کہ اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی میں اس راستے کی طرف پلٹ آؤ جس راستے کا دروازہ جنت میں جا کر کھلے گا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے، یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تم جہاد کر رہے ہو تو ایمان رکھنا تقدیر کے اوپر، تم جہاد کر رہے ہو ایمان رکھنا اللہ تمہارے سے قریب ہے۔ ہم پیچھے پڑ آئے، اللہ تو حبل الورید کی طرح ہوتا ہے، اللہ میرے اور آپ کے جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آپ اور میں ایک تکلیف کا آنسو بھی بہاتے ہیں، اللہ گن لیتا ہے، اللہ رکھ لیتا ہے، اللہ سنبھال لیتا ہے، اللہ دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں ہر کام کے، کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں، 3 حصے انسان کے کنٹرول میں ہیں اور ایک آخری حصہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ 3 حصوں میں پہلی چیز ہوتی ہے انسان کا ارادہ، آپ کی نیت،
آپ نے نیت کی کس طرح سے کہ آپ یہ کام کریں گے، کس انٹینشن کی وجہ سے کسی کام کو شروع کیا گیا. دوسرا ہوتا ہے پھر آپ کی پلاننگ، منصوبہ. اب آپ نے اس اپنی انٹینشن کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا، آپ اس پر عمل کیسے کریں گی، وہ آپ کا منصوبہ ہوگا. آپ نے ایک پلاننگ کر لی. تیسری چیز ہوتی ہے کوشش. اب اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے بھرپور ایفرٹ لگا دیا کہ میں جس ارادے سے کام کیا ہے اس کو کر جاؤں. آپ نے کر لیا. اب اس انسان کے ہاتھ میں یہ تین چیزیں ہیں. چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے تقدیر. جب چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ اللہ جانتا ہے بہتر. اللہ کو پتا ہے کہ بظاہر دنیا میں میں اس میں کامیاب ہوں گی کام میں، یا بظاہر دنیا میں اس کام میں ناکام ہو جاؤں گی. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. انسان پہلے تین چیزوں کا مکلف ہے. اپنی نیت کو خالص رکھے، اپنی بہترین پلاننگ کرے، ریسورسز کو استعمال کرے، اور اس کے بعد بہترین کوشش کر کے وہ عمل کر جائے. نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یہدی قلبہ. پھر وہ انسان اپنے اس نتیجے پر مطمئن ہو جاتا ہے جو بھی اللہ کی طرف سے وہ نتیجہ سامنے آتا ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو کیا کرو، ان سے ہوشیار رہو. بعض تمہارے دشمن ہے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو ان کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تباہ نہ کر لینا. محبتوں کا جہاد سب سے مشکل جہاد ہوتا ہے. انسان باقی سارے جہاد کر جاتا ہے، اپنی محبتوں کے ساتھ جہاد کرنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ یہ دو رشتے جن سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے یہ انسان کی آخرت بگاڑنے میں بہت پیش رہتے ہیں. جس سے محبت ہو اسی کے آگے سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر یہ محبتیں آپ کو اور مجھے غلط راستے پر لے کر جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اولاد کی بھی تربیت کریں. ازواج کے ساتھ اگر آپ شوہر کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ یہاں سب بیویاں بیٹھی ہیں، ہم ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ازواج اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں تو کیا کرو، ان سے ہوشیار رہو. ان کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ کہیں پہ، کوئی اور گھر خرید لو، ان کو کسی اور گھر میں رکھ دو. اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا صرف ان سے ہوشیار رہو اور کیا کرو. وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، اور معاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کے لیے پھر تم بہترین طریقے سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ دو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ غفور اور رحیم ہے. تربیت کرو ان کی، اور یہ بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے. آپ ماں ہیں تو آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے شوہر ہیں تو ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے. بیوی کی تربیت کی ذمہ داری اسلامی معاشرے کے اندر شوہروں کے اوپر ہے. لیکن اگر شوہر تربیت کرنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیویاں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تربیت کے لیے نرمی کی ضرورت ہے. دین کی تعلیم آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے، نرم لہجے میں دیں. سخت لہجے میں دیں گے، غصے میں دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے تو ہوگا کیا کہ بچے کو صرف اور صرف آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور آپ کا غلط لہجہ یاد رہ جائے گا، دین کا حکم یاد نہیں رہے گا. بہت محبت کے ساتھ بچوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے تاکہ کل کو اگر میں نہ رہوں تب بھی میری اولاد اللہ کی بندی بن کر رہے. میرے خوف کی وجہ سے میری اولاد دین پر عمل نہ کرے بلکہ اپنی اللہ سے محبت کی وجہ سے دین سے محبت کرے. تو بتا دیا گیا کہ لہجے کی نرمی رکھیں، اس لیے کہ احکامات سخت ہوں گے. ہماری اولادوں کے لیے آج کے اس فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے. ان کو بڑا اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، ان کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو بڑا زیادہ دبا کر رکھنا پڑتا ہے. اس میں ضرورت کس بات کی ہے کہ اتنے سخت احکامات جو ان کو لگتے ہیں اس چیز کو ہم کمپنسیٹ کریں اپنے لہجے کی نرمی سے، محبت کے ساتھ ان کو پیغام پہنچائیں. اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کا کہ ماں باپ غصہ کیے بغیر اپنی اولادوں کے اندر اللہ کی محبت کو بالکل انگرینڈ کر دیں، اندر گھپا دیں، اندر انکلکیٹ کر دیں، ان کے دلوں کے اندر پہنچ جائے. یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہوشیار رہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا گھر جو ہے وہ ہر وقت میدان جنگ بنا رہے.
ایسے لگے گھر کے اندر ایک دنگل ہو رہا ہے، ہر وقت چیخو پکار ہو رہی ہے، شور مچ رہا ہے، اس چیز سے منع کر دیا گیا. اور تزکیہ کرنے کے لیے یاد رکھیں جس کا آپ تزکیہ کرنا چاہیں گے آپ کو اب اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. تزکیہ کرنا بالکل الگ ہوتا ہے. مثال کے طور پر 2 مثال میں آپ کے سامنے رکھوں. وہ جو آپ کی گھروں کے اندر کوئی کچن میں کام کرتے ہوئے پتیلی جل جاتی ہے، کوئی برتن آپ کا جل جاتا ہے، ایک آپ کی ماسی جو ہے اس برتن کو صاف کرتی ہے، اس کو مانجتی ہے، تو ہلکے ہاتھ سے مانجتی ہے یا بہت سخت ہاتھ سے مانجتی ہے؟ سخت ہاتھ سے مانجتی ہے. آپ کی ماسی پتیلی صاف کر رہی ہے، وہ سخت ہاتھ سے صاف کر رہی ہے. اسی سخت ہاتھ سے، اسی سختی کے ساتھ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں؟ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں تو کیسے صاف کرتے ہیں؟ نرم ہاتھ سے. اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی شکل دیکھتے رہتے ہیں، اس کے ایکسپریشنز دیکھتے رہتے ہیں، پھر اپنا ہاتھ آگے لے کے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں درد تو نہیں ہو رہی، تکلیف تو نہیں ہو رہی. تزکیہ ایسے کیا جاتا ہے، اور آج اولادوں کا تزکیہ ایسے کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لاڈ اور پیار سے اور آپ کے محبت سے بہت زیادہ جو ہیں بچے جو ہیں وہ دوسری ٹرن ہی لیے جا رہے ہیں اور بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تب بہرحال اپنے رولز اور ریگولیشن میں سختی کی جاتی ہے، لیکن زبان کی سختی نہیں کی جا سکتی. زبان سے اولاد کو اگنور نہیں کرنا، زبان سے ان کو بد دعائیں نہیں دینی، ان کی غلطیوں کو اگنور کریں. واچفل رہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کون دوست ہیں، کن میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن سختی نہیں. واچفل رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے معاشرے کے ساتھ جو اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے سخت ہو جائے. کبھی بھی اولاد کو لان تان نہ کریں، کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے دل میں بد دعائیں نہ دیں کہ جو دین پر آتے نہیں بلکہ مجھے بھی دین پر نہیں چلنے دیتے. دعا کریں ان کے حق میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے گا. اور اولاد کو دین پر لانا ہم ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم سے اللہ سوال کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر کے اوپر ذمہ دار بنا کر بٹھایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو دین میں آنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اس کے لیے کوئی کوششیں نہ کی، بلکہ اپنے غصے سے اس کو اور دین سے دور کر دیا. یا وہ اولاد ایسی تھی کہ اس نے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور ماں باپ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی. ایسی صورتحال میں اللہ ایسا نہ کرے گا کہ پھر اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے. تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اپنے بچوں میں انویسٹ کریں آخرت کے لیے، تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں. جو اولاد کو بتائے گا پھر اس کی آخرت میں انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے تعفو تصفحو تغفرو، 3 لیولز بتائے ہیں. اللہ چاہتا تو ایک چیز کہہ دیتا تغفرو، معاف کر دو ان کو. اللہ نے کیا کہا؟ تعفو، آپ ان سے نظر انداز کر دیں، کبھی کبھی اگنور کر دو ان کی غلطیوں کو، ہر دفعہ نہیں، ہر غلطی پہ مت ٹوکو، کبھی کبھی اگنور کر دو. تصفحو، تصفحو میں کیا ہے؟ دیکھ لیا، صفحہ پلٹ دیا. صفحہ پلٹنے سے، صفحے سے ہے تصفحو، صفحہ پلٹ لیا، دیکھ لیا، بتا دیا کہ دیکھو بیٹا یہ ایسا نہیں ایسے کرنا ہے، اور اس کے بعد بس چینج دا ٹاپک، سمجھا دیا اس کو اپنے الفاظ میں، اس کے بعد چینج دا ٹاپک، تاکہ بات جو ہے فوراً کے فوراً اس کے لیے سختی کا باعث نہ بنے. اور اللہ نے تیسرے لیول پہ کہا تغفرو، کبھی کبھی آپ کہتے رہیں، اولاد نہ مانے معاف کر دیں. اس لیے کہ اگر آپ دل سے معاف نہیں کریں گے، آئندہ آپ کے لیے دل میں ہمدردی نہیں آئے گی، آپ اولاد کے ساتھ سخت ہو جائیں گے. سخت ہوں گے تو آپ کو غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو یہ آپ کی اور آپ کی اولاد کے ریلیشن شپ کے لیے لیتھل چیز ہے، آپ کی اولاد کے دین پر آنے کے لیے خطرناک چیز ہے. محبت کے ساتھ اولاد کو دین پر لانے کی آپ نے اور میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اللہ نے کہہ دیا لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، العزیز الحکیم زبردست اور دانا ہے.